بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب ہے گناہ سے کیسے بچیں. اس سلسلے میں بات چل رہی ہے. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی جامعۃ برکاتہ کی ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے گناہ کی عادت کیسے چھوڑیں. ایک سوال جو سالکین اکثر پوچھتے ہیں کہ نیت بھی کر لی, ہمیں ارکان توبہ کا بھی پتہ چل گیا, توبہ کیسے کریں یہ بھی معلوم ہو گیا, مگر کیا کریں کہ عادت چھوٹتی نہیں. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیف نخلع العادت, ہم اپنی بری عادتوں کو کیسے چھوڑیں. اس کی بھی تفصیل سن لیجئے. نمبر 1, سب سے پہلی بات علم العبد بقبح المعصیت ودناءتها. انسان کو معصیت کی قباحت, اس کے گھٹیا پن کا پتہ چل جائے. گناہ کی برائی اور گناہ کتنی گھٹیا چیز ہے, کہ گناہ کتنا برا ہے اور کتنا گھٹیا عمل ہے. اس لیے کہ جو انسان گناہ کرے گا تو گناہوں کا اثر اس کے اوپر آئے گا. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزة والوقار لمن تاب امری. بے شک اللہ تعالی عزت اور وقار اس بندے کو عطا فرمائیں گے جو میرے حکم کی پابندی کرے گا, یعنی شریعت کی پابندی کرے گا. اور فرمایا لمن وجعل الذلة والصغار على من خالف امری. اور جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالی اس بندے کے لیے ذلت و حقارت اور چھوٹا پن عطا کرے, یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. تو ہم شریعت پر عمل کریں گے تو عزت ملے گی, اور معصیت کے مرتکب ہوں گے تو ذلت ملے گی. آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیجیے کہ دنیا میں مسلمان کس قدر ذلیل و خوار ہیں. ذلت و خواری اور رسوائی بدنامی میں مبتلا ہیں. ہر طرف سے ان پر یلغار ہے دشمنوں کا. ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دنیا میں, کوئی قیمت ہی نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے, تو اس لیے یہ ذلت ہماری مقدر بن چکی ہے. کبھی ذلت سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی گزاریں. گناہ کا انجام, عواقب المعاصی, یعنی گناہوں کے برے انجام پر ہمارے علماء نے مستقل کتابیں لکھی. بہرحال گناہوں کی وجہ سے انسان کو جو چند ذلت اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں. گناہوں کی سزا کیا کیا ملتی. پہلی سزا سواد الوجہ, گناہ کرنے سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. سیاہ سے مراد یہ ہے کہ چہرہ پر رونق نہیں ہوتی, رعنائی نہیں ہوتی, چمک نہیں ہوتی. چنانچہ گناہ کرنے والے بندے کا چہرہ اس کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے. اس کے چہرہ پر خزاں کے موسم ہوتا ہے, نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے. یہ چہرہ بندے کے عمل کا سائن بورڈ بن جاتا ہے. تنہائیوں میں چھپ کر جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ظلمت کا لیپ اس پر لگا دیتے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے جو ذلتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک ذلت, ایک سزا چہرے کا بے رونق ہونا ہے. جبکہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں آپ کو تر و تازہ نظر آئیں گے, رعنائی نظر آئے گی, تازگی نظر آئے گی, نور ٹپکتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا,
جو بندہ گناہ سے بچنے کا خیال ہی نہیں کرتا اس بندے کے چہرہ پر آپ کو بے رونقی نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے پردہ پھرنے والی عورتیں چاہے جتنی ہی لیپ لگاتی پھریں ان کے چہروں پر رونق نہیں ہوتی۔ بے پردگی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے رونق اٹھا لیتے ہیں۔ اب لیپ لگا کے بھی کیا ہوگا؟ دوسری سزا ظلمت القلب۔ چہرہ صرف سیاہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ ضیقہ وغمہ، دل کے اندر غم ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے اور دل کے اندر گھٹن ہوتی ہے۔ تیسری سزا ضعفہ عن مقاومت عدوہ، اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر اس بندے کے اندر کمزوری اور پستی آ جاتی ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہو جاتا ہے، ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، ہر میدان میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ چوتھی سزا ذلت بعد عزہ، اس بندے کو عزتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کی چوتھی سزا وحشت ہی وحشت۔ پانچویں سزا گناہ کا ایک اثر زوال الانس و استبدال الوحشت بینہ و بین اہلہ، اس کے اور اس کے اہل خانہ کے درمیان یعنی گھر میں آپسی محبت ختم کر دی جاتی ہے، وحشت ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ ہمیں بیوی اچھی نہیں لگتی، اور بیویاں کہتی ہیں کہ خاوند کے ساتھ ہماری طبیعت ملتی ہی نہیں۔ نوجوان آ کر بتاتے ہیں کہ باہر بدنظری کرتے ہیں، گھر میں نیک اچھی خوبصورت بیویاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ادھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کو وحشت میں بدل دیا یہ گناہ کی وجہ سے ہوا، لہذا کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ محبت پیدا فرما دیں گے۔ چھٹی سزا، پھر دیکھیے کہ بات یہیں تک نہیں ہوتی کہ شوہر اور اس کے بیوی کے درمیان محبت وحشت میں بدل جاتی ہے، نہیں بلکہ ثم بینہ و بین نفسہ، بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ ہی اچھا نہیں لگتا، مرنے کو دل کرتا ہے، خودکشی کرنے کا دل کرتا ہے، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، ہر کسی کو گالی بلکہ اپنے آپ کو ہی گالی دیتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے بیزار ہو گیا، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے اس بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت پیدا کر دی، بیزاری پیدا کر دی۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ساتویں سزا بلکہ ثم بینہ و بین اللہ، پھر بندے اور اللہ کے درمیان وحشت کا تعلق ہو جاتا ہے، بندے کو اللہ کا تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ تو بس داڑھی والوں کی ہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا نقل کفر نباشت، اللہ تعالیٰ نے فیوریٹزم بنایا، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ بس داڑھی والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان وحشت آ گئی۔ تو دیکھو، پہلے بندے اور اہل خانہ سے محبت چھین لی جاتی ہے، پھر بندے اور اس کے اپنی ذات کے درمیان جو محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، پھر بندے اور اللہ کے درمیان کی محبت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور گناہوں کی نفرت ہم سب کے دل میں پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔